کچھ لوگوں کی ملاقاتیں چند طاقتور لوگوں سے، لیکن اس میں کچھ ایسا ضرور ہوا ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کا غصہ مزید بڑھ گیا ہے، اور گنڈاپور صاحب پر ایک شدید الزام یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہے۔ یہ پیکا ایکٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے دیکھیے، یہ قانون سازی بڑی عجلت میں ہوئی ہے، اور جتنی جلد بازی میں اسے بنایا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے ڈرائیونگ فورس حکومت سے بڑھ کر کوئی طاقت جو ہے وہ اس کے اندر ڈرائیونگ فورس ہے۔ ہیں؟ نواز شریف پہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی حملہ کرنے کی پلاننگ ہے لندن۔ تعلق بالواسطہ بلا واسطہ اس کا تحریک انصاف سے جڑتا ہے، کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف کا وہاں ووٹرز جو سپورٹرز ہیں وہ ایک بہت بڑی تعداد میں، اور وہ عمران خان صاحب کی اس وقت قید کو ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی یا ان کی جماعت کے اقتدار سے، جو میری انفارمیشن ہے کہ کریڈیبل تھریٹس ہے۔ دیکھیے، بشرا بی بی صاحبہ کی گرفتاری سے پہلے بھی ان کے گنڈاپور صاحب کے حوالے سے کوئی تاثرات اتنے مثبت نہیں تھے، بلکہ بہت منفی تھے، اور ان کے نزدیک گنڈاپور صاحب کی گورننس بھی اچھی نہیں ہے، اور ان کے نزدیک گنڈاپور صاحب نے جس طریقے سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے یا محسن نقوی صاحب کے ساتھ ان کا تعلق ہے یا انٹریکشن رہا ہے، اس میں گنڈاپور صاحب نے وہ نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا، اور 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کا فیصلہ بھی ہو گیا، بشرا بی بی صاحبہ کو بھی سزا ہو گئی، لہٰذا عمران خان صاحب کی وجہ سے کافی غصے میں۔ دیکھیے، ملک ریاض صاحب ایک نہایت بااثر کاروباری شخصیت ہے پاکستان۔ آج کل ان کے تعلقات پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے اچھے نہیں ہیں، لیکن ماضی میں وہ تمام طاقتور لوگوں کے بہت قریب رہے ہیں۔ ان پر جو دباؤ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو سارا معاملہ ہے اس کے حوالے سے وہ انفارمیشن دیں، وہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے مالی معاملات کیا تھے، اس میں بشرا بی بی صاحبہ اور فرح گوگی صاحبہ کی کیا انوالومنٹ تھی، وہ کیا کرتے رہے۔ عمران خان جو ملک ریاض صاحب ہیں وہ ان تمام رازوں کے امین ہیں، اور اسی لیے ان پر دباؤ بھی ہے کہ وہ یہ تمام راز افشاں کریں اور بتائیں کہ عمران خان صاحب کے مالی معاملات کس قدر خراب تھے۔ السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی ایک مدت پھر حاضر ہے نئے دور کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ منیب فاروق صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو یہ پیکا ایکٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس پہ آج پورے پاکستان میں پروٹیسٹ بھی ہوئے، اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ قانون سازی بڑی یہ تو ہر کوئی کہہ رہا ہے اجلت میں ہوئی ہے، لیکن جو قانون سازی کا پروسیس ہے یہ اسے بڑا انکلوسیو پروسیس ہوتا ہے۔ اس میں آپ تمام جو لوگ سٹیک ہولڈرز ہیں، ظاہری بات ہے یہ کوئی فوجداری قانون نہیں آپ اس طرح سے بنا رہے، آپ اس کے اندر ایک کنسلٹیٹو پروسیس ہوتا ہے جس کو آپ چلاتے ہیں، سٹیک ہولڈر سے بات کرتے ہیں، تب جا کر آپ آگے کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ جس طریقے سے یہ بنایا گیا ہے اور جتنی جلد بازی میں اسے بنایا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں حکومت شامل ہے، لیکن ڈرائیونگ فورس حکومت سے بڑھ کر کوئی طاقت جو ہے وہ اس کے اندر ڈرائیونگ فورس ہے۔ میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ہمارے ملک میں خاص طور پر سوشل میڈیا کے اوپر بے شمار جھوٹ بولا جاتا ہے، بہتان تراشی بھی ہوتی ہے، کیمپیننگ بھی ہوتی ہے، پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، ایسی ایسی خبریں پھیلائی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لوگوں کی جان کو خطرے میں بھی ڈالا جاتا ہے۔ بالکل کریں، کلیمپ ڈاؤن کریں لوگوں پر، اور ایسے لوگوں کی بارس پرس ہونی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو قانون آپ بنا رہے ہیں کیا آپ نے تمام صحافتی تنظیموں سے وہ کنسلٹیٹو پروسیس کیا ہے جو ہونا چاہیے تھا؟ اگر نہیں کیا تو پھر یہ بہت تشویشناک بات ہے۔ آج اس وقت جو احتجاج ہو رہا ہے لاہور، کراچی، اسلام آباد میں، تو جو ڈویژن تھی کہ جی کیا فیک نیوز ہے، کیا مس انفارمیشن ہے، کیا ڈس انفارمیشن ہے، یہ تو پیچھے رہ گئی ہے۔ اس وقت تو لوگ اس قانون کو کالا قانون کہہ رہے ہیں، تو لہٰذا حکومت نے یہ کر تو لیا ہے لیکن معاملات شاید درست نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا، دوسرا سر، علی امین گنڈاپور کو پی ٹی آئی کی جو کے پی کے کی صدارت ہے اسے ہٹا دیا گیا، جنید اکبر کو لگا دیا ہے، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کیا بشرا بی بی کی گرفتاری کی وجہ سے ہوا ہے کہ کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے، بشرا بی بی صاحبہ کی گرفتاری سے پہلے بھی ان کے گنڈاپور صاحب کے حوالے سے کوئی تاثرات اتنے مثبت نہیں تھے، بلکہ بہت منفی تھے، اور ان کے نزدیک گنڈاپور صاحب کی گورننس بھی اچھی نہیں ہے، اور ان کے نزدیک گنڈاپور صاحب نے جس طریقے سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے یا محسن نقوی صاحب کے ساتھ ان کا تعلق ہے یا انٹریکشن رہا ہے، اس میں گنڈاپور صاحب نے وہ نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور بھی بہت سے لوگ جو گنڈاپور صاحب کو پسند نہیں کرتے یا ان سے حسد کرتے ہیں، ان کے بھی مسائل ہیں، وہ بھی گنڈاپور صاحب کے خلاف ان کے جو مخالف گروپ ہے وہ اس کے بھی کان بھرتے ہیں۔ پھر اس مخالف گروپ کے لوگوں کی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ بے شک جنید اکبر صاحب لائلسٹ ہیں عمران خان صاحب کے، لیکن گنڈاپور صاحب بھی یہی کلیم کرتے ہیں کہ میں عمران خان کا لائلسٹ ہوں۔ لیکن یہ جو اس کے اوپر غلاف چڑھانے کی کوشش کی ہے تحریک انصاف کے دوستوں نے کہ یہ گنڈاپور صاحب کی مشاورت سے ہوا ہے، دیکھیے مشاورت نہیں ہے، جماعت عمران خان صاحب کی ہے، جو فیصلہ وہ کریں گے جماعت اسی طرح ہی لگے گی۔
اور سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ اس پورے معاملے میں جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے ایون عمران خان صاحب کی جانب سے، وہ بڑا یہی تاثر اس میں جاتا ہے کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں، جو بہت زیادہ عمران خان صاحب کے لائلسٹ ہیں، ان کو اب تنظیمی عہدے بھی دیے گئے ہیں اور دیے جائیں گے. اور یہ پیغام ہے عمران خان صاحب کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ وہ کسی طرح کا کوئی کنسیشن نہیں کریں گے، اور وہ کوئی معاملات کو خوش اسلوبی سے کسی طرف حل ہونے جا رہے، اور نہ ہی وہ کوئی دباؤ برداشت کرنے کے لیے. اس بات پر بھی ہے کہ ان کی جو اور 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کا فیصلہ بھی ہو گیا، بشرا بی بی صاحبہ کو بھی سزا ہو گئی، لہٰذا عمران خان صاحب اس وجہ سے کافی غصے میں. ٹھیک ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے تھے کہ جب ٹرمپ آئے گا تو عمران خان کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، بہت سی چیزیں کہتے تھے، لیکن بلکہ عمران خان باہر تو نہیں آئے لیکن ان کو سزا لازمی ہو گئی. اس کو آپ کیسے دیکھتے؟ دیکھیے، ابھی تو امریکی صدر ٹرمپ کو عہدہ سنبھالے ہوئے 4-5 روز ہوئے ہیں. وہ ایک غیر معمولی اور غیر روایتی سیاستدان ہے، لیکن جس طرح کی جو انٹرفیرنس ہے یا انوالومنٹ پاکستان تحریک انصاف کے دوست امید رکھے ہوئے ہیں، مجھے وہ ہوتی ہوئی فی الحال نظر نہیں آ رہی. اور فرینکلی اگر وہ معاملات اسی طرح ہی رہے تو پھر شاید معاملات درستگی کی طرف نہیں جائیں گے. اور حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے امریکہ سے مناسب سے تعلقات ہیں، لیکن حکومت کے اوپر اگر کوئی دباؤ آئے گا تو حکومت اس دباؤ کا جواب دے گی، اور حکومت کوئی دباؤ ایسا قبول نہیں کرے گی جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی رہائی اس طرح سے ممکن ہو سکے گی. حکومت کلیم کر رہی ہے، لیکن پتہ تو اس وقت چلے گا جب ایکچوئل دباؤ آتا ہے. اور باقی جو حالات اس وقت تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے ہیں، وہ کوئی اتنے اچھے نہ پہلے تھے اور نہ آج ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، ملک ریاض بڑے انقلابی بنے ہوئے ہیں، وہ ٹویٹس کرتے ہیں، کھلی کھلی ٹویٹس لکھتے ہیں. ان کو کیا ڈیل ہوئی ہے، اور یا کیا کوئی ڈیل کا ان کے ساتھ معاملہ ہے کیا؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان کو؟ دیکھیے، ملک ریاض صاحب ایک نہایت بااثر کاروباری شخصیت ہے پاکستان کی. آج کل ان کے تعلقات پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے اچھے نہیں ہیں، لیکن ماضی میں وہ تمام طاقتور لوگوں کے بہت قریب رہے ہیں. ملک ریاض صاحب نے یہ باتیں تو اپنی ٹویٹ کے ذریعے کی ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسے راز افشاں کریں گے. ہاں، اگر کر دیں تو ان کا تعلق پچھلے پاکستان کے 30 سالوں سے ہوگا، لیکن ان پر جو دباؤ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو سارا معاملہ ہے اس کے حوالے سے وہ انفارمیشن دیں، وہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے مالی معاملات کیا تھے، اس میں بشرا بی بی صاحبہ اور فرح گوگی صاحبہ کی کیا انوالومنٹ تھی، وہ کیا کرتے رہے. عمران خان جو ملک ریاض صاحب ہیں وہ ان تمام رازوں کے امین ہیں، اور اسی لیے ان پر دباؤ بھی ہے کہ وہ یہ تمام راز افشاں کریں اور بتائیں کہ عمران خان صاحب کے مالی معاملات کس قدر خراب تھے. لہٰذا آنے والے دنوں کے اندر ان پر دباؤ شاید مزید بھی بڑھ سکتا ہے، لیکن انہوں نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ وہ ایسی کوئی عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ایسا بیان وہ نہیں دیں. سر کوئی گرفتاری وغیرہ ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ شاید دبئی سے اگر پاکستان چاہے تو ان کو گرفتار کر سکتا ہے، بیک ڈور دبئی سے بڑے اچھے تعلقات رہتے ہیں پاکستان کے. کوئی اس طرح کی بات ہے یا صرف یہ دھمکی ہے؟ دیکھیے، نیب کی پریس ریلیز تو یہ کہتی ہے، اور اس وقت اگر میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کا رویہ دیکھوں تو ان کے اندر بھی بڑا جوش ہے، لیکن یہ آسان نہیں ہوگا. لیکن ریاست کا کام ہے جی، ریاست اگر کچھ کرنا چاہے تو وہ کر بھی سکتی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے یہ شاید ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن غیب کا علم اللہ کو ہے. ٹھیک ہے. اچھا، نواز شریف پہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی حملہ کرنے کی پلاننگ ہے لندن میں، کوئی اس طرح کی باتیں، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اصل حقائق کیا ہیں؟ دیکھیے، میاں نواز شریف صاحب کی فیملی پہلے بھی وہاں ہے، وہاں تھوڑے مسائل تو ان کو سیکیورٹی کے پہلے بھی تھے، اور وہ مینلی اس وجہ سے کہ جو ایون فیلڈ کے باہر ان کی لوگ احتجاج کرتے تھے، اور خاص طور پر 2022 کے بعد جو جس طرح سے وہاں پر احتجاج ہوتا رہا، ایک دو دفعہ وہ پرتشدد بھی ہوا ہے اور اس میں مسائل بھی ہوئے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی پرسنل سیکیورٹی بھی ہے، وہ بھی کافی ویجیلنٹ رہتے ہیں. لیکن اس کا کچھ تو ایسا ہے جس کی وجہ سے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو یا میٹ پولیس کو یہ کہنا پڑا ہے، ان کو انفارم کرنا پڑا ہے کہ آپ اپنا جو کمنگز اینڈ گوئنگز ہیں ان کے حوالے سے ذرا احتیاط کریں. لیکن یہ تعلق بالواسطہ بلا واسطہ اس کا تحریک انصاف سے جڑتا ہے، کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف کا وہاں ووٹر جو سپورٹرز ہیں وہ ایک بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور وہ عمران خان صاحب کی اس وقت قید کو ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی یا ان کی جماعت کے اقتدار سے.
لہٰذا یہ دباؤ اس لیے بھی اب بڑھ رہا ہے، اور یہ کریڈیبل، جو میری انفارمیشن ہے کہ کریڈیبل تھریٹس ہیں. اب کیا انفارمیشن ان سے پرسنلی شیئر کی گئی ہے اس کے حوالے سے تو انہوں نے ابھی کسی کو نہیں بتایا. بالکل سر، میرا آخری کویشچن ہے، میں آخری میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سر یہ مذاکرات کی بات چل رہی تھی، پہلے تو یہ مذاکرات بڑی تیزی سے آگے کو بڑھ رہے تھے، لیکن اب مذاکرات دھیمے پڑتے نظر آ رہے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی ابھی بھی بش یا بیوی کے ساتھ مذاکرات وغیرہ چل رہے ہیں، یا صرف یہ باتیں ہی ہیں، مذاکرات کے سارے راستے ختم ہو گئے ہیں؟ دیکھیے، بشریٰ بی بی صاحبہ کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے. وہ مذاکرات تو نہیں تھے، وہ کوشش کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکے. کچھ لوگوں کی ملاقاتیں چند طاقتور لوگوں سے ریسنٹلی بھی کوشش انہوں نے کی، ایک جگہ ملاقات ہوئی، لیکن وہ ملاقات اکیلی صرف اسٹیبلشمنٹ سے نہیں تھی، اس میں حکومت کے ایک طاقتور شخص شامل تھے. لیکن اس میں کچھ ایسا ضرور ہوا ہے، میں آپ کو صرف اتنا ہی بتاؤں گا، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کا غصہ مزید بڑھ گیا ہے، اور انہوں نے اس مذاکراتی کمیٹی کے اندر جو لوگ ہیں ان کو بھی منع کر دیا ہے حکومت کے ساتھ بیٹھنے میں. لہٰذا اگر کوئی معاملات پر گفتگو ہوئی ہے تو وہ ٹیکٹیکل معاملات پر ہوئی ہے، جو پالیسی سے متعلق معاملات ہیں ان پر کوئی تبدیلی یا ان پر کوئی ڈیولپمنٹ تحریک انصاف کے لیے نہیں ہو سکی. سر گنڈا پور کی حکومت چلے گی یا ختم ہو جائے گی؟ کیونکہ کچھ لوگ تو الارمنگ سچویشن دے رہے ہیں کے پی کے کی گورنمنٹ کو. دیکھیے، گنڈا پور صاحب اس صوبائی صدارت جانے کے بعد کافی ولریبل ہو گئے ہیں، اور گنڈا پور صاحب پر ایک شدید الزام یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، جا چکے ہیں اور کچھ معاملات، حالانکہ وہ اس کو ڈینائی کرتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو صرف عمران خان صاحب کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں اور میری لائلٹی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. لیکن ان کو کچھ لوگ جو حسد کرنے والے ہیں وہ بھی، اور چند اور لوگ انہیں اب شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. لہٰذا کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے آنے والے دنوں کے اندر. جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ منیف فاروق صاحب تھے نیا دور پہ. فی الحال کے لیے نیا دور سے منیف فاروق کو اور معمر قذافی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.